ایک طرف کچے کے ڈاکوؤں کو سرخ قالین تو دوسری طرف معصوم عرفان کی موت. سندھ میں قانون کا قتل کیا گیا یا جناب وہ اپنی موت مر گیا. میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن دا نیوز. حالات کچھ ایسے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے سخت الزامات پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت کچے کے ڈاکوؤں کو انکم سپورٹ پروگرام سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سپورٹ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کراچی کے بچوں کے لیے اس وقت تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. یہ تمام تو اپنی جگہ ہو ہی رہا تھا. دوسری طرف پنجاب اور سندھ کا مقابلہ جہاں پہ ہے تو وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ای چالان کی مد میں اس وقت مراد علی شاہ صاحب کی باقاعدہ سے اس وقت ڈپارٹمنٹ سے ملاقات ہوئی اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس پہ باقاعدہ طور پہ بریف کیا کہ ای چالان کا سلسلہ کیا تھا. جناب آج ای چالان پہلی دفعہ عمل میں آیا اور اس میں باقاعدہ بریفنگ دی گئی. اس میں کہا گیا کہ ای چالان کی مد میں یہ جو سسٹم رائج کیا جا رہا ہے اس میں تقریباً 1076 کیمراز جو ہیں وہ نافذ کر دیے گئے ہیں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی اور جہاں اوور اسپیڈنگ کی بات تھی اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس وقت ہمارے پاس اوور اسپیڈنگ کے لحاظ سے کسی طرح کا نظام موجود نہیں ہے. پہلے ہم اویئرنیس دیں گے اس کے بعد اوور اسپیڈنگ پہ چالان کاٹیں گے. لہٰذا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ای چالان کا سلسلہ جو کراچی میں اس وقت نافذ ہوا ہے اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان میں یہ نظام پہلے سے ہی رائج ہے لیکن کراچی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام بہت بہتر طریقے سے رائج ہوا ہے اور بہت زیادہ جدید طریقوں پہ نافذ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام سلسلہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن کراچی میں کل بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا جس میں ٹینکر مافیا کی طرف سے یہ کہنا چاہیے کہ ایک شخص کی ہلاکت ہوئی. یہ بات کہنا ضروری ہے کہ 2025 جنوری سے لے کے اس وقت جتنی بھی ہلاکتیں ہوئیں اس میں اب یہ جا کے ٹریفک کے معاملات میں ہلاکتیں کم ہو گئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس معاملے کو سدھرنے کی ضرورت ہے. پولیس ایک طرف اپنی کارکردگی دکھاتی ہے تو دوسری طرف یہاں پہ عرفان کی موت بھی سوالیہ نشان ہے اور کیا ٹینکرز کو قابو کرنے کے لیے مزید کچھ اقدامات کیے گئے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہیوی وہیکل کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً تمام وہیکل پہ ہیوی وہیکل پہ 10,000 وہیکلز پہ اس وقت ٹریکٹرز لگ چکے ہیں لیکن وہیکل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اوور اسپیڈنگ کی بات جب کی جاتی ہے تو تقریباً 20,000 روپے اوور اسپیڈنگ پہ چالان ہے. معاملہ جائے گا کہاں پہ؟ اور سلسلہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے قانون بھی نافذ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی اور قانون انصاف دلانے میں مدد کرے گا؟ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں رفعت سعید صاحب. آپ سینئر صحافی ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رفعت سعید صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. رفعت سعید صاحب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے اس لڑکے کے حوالے سے جس کا گھر سیلاب کی زد میں آ کے تباہ ہو گیا. وہ کراچی آیا اور کراچی میں اس کی موت تھی اور وہ لقمہ اجل بنا کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اور قانون کے رکھوالوں کی طرف سے جس کا وزیر داخلہ سندھ بھی اعتراف کر چکے ہیں. معاملہ تھا کیا اور آپ کا کیا تجزیہ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ کوئی نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی پولیس کی کسٹڈی میں بھی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، پولیس مقابلے ہو چکے ہیں اور پولیس اسی طرح سے اٹھا کر لائی ہے اور لوگوں کو تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے. لیکن اگر ان واقعات کی کارروائی ہو جاتی، ان لوگوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا مل جاتی تو شاید پولیس کو بھی کنٹرول لگ جاتا اور پولیس اس قسم کے واقعات میں ملوث نہیں ہوتی. وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لایا جائے. جو ماضی میں پولیس کا ایک رویہ ہوتا تھا تو اس پہ بھی بڑی شکایتیں ہوتی تھی. پھر مقامی غیر مقامی کا بہت معاملہ آیا کہ پولیس مقامی ہونی چاہیے، غیر مقامی ہونی چاہیے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر آپ ان پولیس سب کو پتا ہے کہ کہاں اس کو کس جرم میں کیوں لائے تھے. بنیادی سوال یہی کہ وزیر داخلہ کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے کہ سڑک پر بلا وجہ پکڑ کر صدر یہاں پر لانا، ایس آئی یو کے آفس میں
یہ تو خود ایک جرم ہے کہ آپ بغیر کسی الزام کے اس کو لے کر آئے ہو، اس کے بعد تشدد اس انداز میں کیا کہ وہ مر گیا. تو اور اس مرنے کے بعد بھی یہی بتایا گیا جو اس کا جو ساتھی ساتھ تھا یا اس کا عزیز رشتہ دار جو کوئی بھی تھا کہ مرنے کے بعد بھی اسے ڈنڈے مارتے رہے. تو یہ تو بہت شفاقانہ معاملہ ہے اور اس کی میرے خیال میں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اچھا سر، ایک طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سوال اٹھتا ہے، سندھ گورنمنٹ کے مختلف اقدامات بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پنجاب اور سندھ کے بہتری کی ایک جنگ چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے ترجمان بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ صرف ابھی بھی یہی جملہ آتا ہے کہ صرف پنجاب میں ہی کام ہو رہا ہے، صرف پنجاب میں ہو رہا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ای چالان والا سلسلہ بھی پولیس کی طرف سے بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور پہلا ای چالان ہو گیا ہے. ایک طرف بہتری نظر آتی ہے، دوسری طرف جناب اتنی تنزلی کہ آنکھیں ہم کھول نہیں پاتے، دیکھ نہیں سکتے ہم کہ ہم اس کو اپریشیٹ کیسے کریں ای چالان والے معاملے کو، جبکہ کل بھی ہم PCHS میں دیکھ چکے ہیں کہ ٹینکر کی زد میں آ کے ایک شخص کی جان گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر اس مقابلے کے ذریعے کوئی ہماری کارکردگی بہتر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. کہ اگر یہ اس مقابلہ کا رجحان ہو کہ سندھ اچھا ہے کہ پنجاب اچھا ہے، یا پنجاب اچھا ہے یا سندھ اچھا، دونوں وزرائے اعلیٰ اس مقابلے میں عام لوگوں کا بھلا ہو جائے شاید اس چکر میں، لیکن عام آدمی کا بھلا نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کارکردگی بتائی جا رہی ہے، سیاسی نعرے ہیں، پنجاب میں کہتے ہیں کہ زیادہ کام ہوا ہے، سندھ میں وہ پرفارمنس، حالانکہ 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے. یہ شہر تو ایسا ہو جاتا کہ شناخت میں نہیں آتا، واقعی جسے کہہ سکتے ہیں کہ کاسموپولیٹن شہر بن جاتا، یا انڈر پاسز بن جاتے، یہاں پہ جو ہے ٹرین چل رہی ہوتی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی اس شہر کے اندر، جو کہ میٹرو ٹرین کا ایک خواب ہی رہے گا. اس سے کاغذوں میں ہم اس پر سنتے ہیں کہ وہ کراچی شہر میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہاں ٹرام بھی چلنے لگ گئی. تو بہرحال وہ کارکردگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ای ٹکٹنگ کا میں کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا اقدام ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت سودمند ہوں گی جب آپ اس شہر کی سڑکوں کو بہتر کریں گے، جب یہاں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کریں گے، جب یہاں لوگوں کی ٹریفک اویئرنیس ہوگی. آپ یہ بتا دیجیے موٹر سائیکل والا، ابھی بھی میں سڑک پر جا رہا تھا، 3 موٹر سائیکلیں 4 ایسی آگے جا رہی تو رکشے جن کے نہ پیچھے نمبر پلیٹ تھی نہ لائٹیں تھی. اب آپ کس کی تصویر کن کیمروں سے لیں گے اور کس طرح وہ چالان اس تک پہنچائیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون سا میکینزم اڈاپٹ کریں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب کوئی نئی فورس بنتی ہے، کوئی نیا سسٹم لایا جاتا ہے تو اس کو فوری طور سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے شارع فیصل کے اوپر. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ ڈنڈے لگ کے جو کیمرے لگے اس کے بارے میں آئی جی سندھ کہتے ہیں، تو وہ شارع فیصل پہ اطلاق ہوگا. حسن اسکوائر کا برج اترنے کے بعد سے لے کے شارع فیصل تک، اور شارع فیصل سے چلتے میٹروپول سے کلفٹن تک، ان سڑکوں پہ اس کا اطلاق ہوگا. آپ دیکھیے گا جو جس دن سے اس کا میرے خیال میں کل سے ہونا ہے شاید، تو آپ دیکھیے گا یہ ٹکٹنگ سارا سسٹم یہیں پہ ہوگا. گاڑیوں کی تو پھر نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ سختی کریں، لیکن سختی کریں سب کے لیے وہ سختی ہو، اوپر سے شروع کریں، نیچے والا خود ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت غلام نبی میمن صاحب یہ کہہ رہے تھے پریس کے سامنے کہ 1076 کیمرے لگ گئے ہیں، اور پورے سندھ میں نہیں ہے، اس وقت کراچی میں ہی ہے، سندھ میں صرف کراچی میں اس وقت 12,000 کیمرے لگیں گے. اور یہ ابھی آپ شارع فیصل کی بات کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ پورا اوور آل کراچی سے کور ہو جائے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات بتا دوں کہ غلام نبی میمن صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ شارع فیصل پہ ہی صرف لگے ہیں. اور ان کیمروں کے بارے میں محاورتاً نہیں کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے سن رہے ہیں کہ کیمرے لگ رہے ہیں، تو میرا خیال میں جو کوئی آتا ہے وہ نیا ایجنڈا لے کر آتا ہے. اور اس دفعہ یہ لے کر آئے ہیں. شروع میں ہم نے یہ باتیں بھی سنی کہ اس میں سارے کمیشن کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کہ کون لگائے گا، کون بنے گا کروڑ پتی والا معاملہ ہے. تو ہر پروجیکٹ میں یہی ہوتا ہے نا، کون بنے گا کروڑ پتی. تو میرے خیال میں اس منصوبے میں بھی ایسا ہی ہے. کئی لوگ درمیان میں سیاسی معاملات جہاں آ جاتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر ٹھیکے جب دیے جاتے ہیں، تو وہی حال ہوتا ہے جو کراچی شہر کی سڑکوں کا ہو رہا ہے، اور وہی حال ان کیمروں کے حوالے سے ہوگا. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے سہولت دیں. جب آپ سہولت دیں گے، پارکنگ کی سہولت دیں گے،
गाड़ी अपने लोगों की अवेयरनेस, ये नहीं कहूंगा ट्रैफिक पुलिस को कसूरवार ठहरा रहा हूं मैं, लोगों को भी आप ट्रेनिंग की जरूरत, तरबियत की जरूरत है कि अगर आप एक लाइन में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दाएं बाएं जिगजैग हो, इधर निकल आए, कभी इधर आ जाए, कभी इधर आ जाए, इसी तरह मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं। तो लोगों को भी इसकी जरूरत है, अवेयरनेस की भी और तरबियत की भी जरूरत है। उसके बाद सारे कवानीन जो हैं उसका इतलाक किया जाए तो मेरे ख्याल में सूदमंद साबित है। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे थे कि लोगों को तरबियत की भी ज़रूरत है, अभी जब मैं गुलाम नबी मेमन साहब को सुन रही थी और उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने जुमला कहा था जिसके जवाब में गुलाम अली मेमन साहब ने शायद इस तरह से बात की है, वो ये कह रहे थे जनाब, अभी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अभी मैं देख रहा था कि ओवर स्पीडिंग के हवाले से हैवी व्हीकल पे हमने ट्रैकर्स का सिस्टम किया था और ये कहा गया है कि महीने में एक दफ़ा 20,000 का चालान जो है वो उस कंपनी को देना पड़ेगा जिसकी वो हैवी व्हीकल होगी, लेकिन ये नाकाफ़ी है। दूसरी तरफ जो आईजी सिंध है वो ये कहते हैं कि अवेयरनेस अभी हमने नहीं दी तो ये ज़्यादती हो जाएगी कि अगर हम किसी को हैवी व्हीकल का चालान करते हैं, जबकि ये भी सामने आया कि कल से अगर ये बाकायदा सिलसिला शुरू होता है तो एक गाड़ी को जिसको किसी को उन्होंने ट्रैक किया था उस पर तकरीबन एक महीने में 89 के करीब चालान लगे हुए थे, जो वो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है अभी नहीं करेंगे, तो 17 लाख के करीब उसके ऊपर चार्ज था। ये किस तरह से अवेयरनेस की जो जंग है, एक तरफ मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हो रहा है, एक तरफ गुलाम नबी मेमन साहब कह रहे हैं ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि अभी हमने अवेयरनेस नहीं दी। आप क्या समझते हैं अवेयरनेस कैसे देंगे? क्योंकि आपको भी याद होगा कि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़ास तौर पे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बताया जाता था, हमें ये बताया जाता था कि किस तरह से गाड़ी चलानी है, क्या करना है, रोड कैसे क्रॉस करना है, और आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ शाहरा फैसल पे तो ओवर स्पीडिंग है, गाड़ी को दूसरा जो है ओवरटेक करेगा उस पे है, सिलसिला क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ई चालान हो किस सिलसिले में रहा है? इस तरह तो बहुत बड़ा अमाउंट कराची वालों की जेब से जाना शुरू हो जाएगा, एक नई जंग शुरू होने वाली है। देखिए, आप यूरोप और अमेरिका से मुवाजना नहीं कर सकते। वहां अगर पुलिस वाला आपको रोकता है किसी भी जुर्म में, उसके पास मुकम्मल सबूत होता है और लोग बाग खुद इतने अवेयर होते हैं कि उन्हें पता होता है उनकी रेड लाइन क्या है, वो नहीं क्रॉस करते, लाइन चेंज नहीं करते। लोगों को ये मतलब पता है कि अगर येलो पट्टी दरमियान में चल रही है बगैर किसी जोड़ के, इसका मतलब है आप इस दाएं से बाएं नहीं आ सकते। यहाँ लोगों से पूछ के देख लें, अगर रोक के गाड़ी में रैंडमली के ट्रैफिक कवानीन उनके साइन के बारे में नहीं पता होगा। मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि पहले आप इसका इतलाक बड़े ट्रकों ट्रॉलरों पे करके देखें जो हादसे का सबब बन रहे हैं। गाड़ियों के हादसे उस तरह के नहीं हो रहे हैं, आप ट्रक ट्रॉलर, इनसे आपको शिकायत ज्यादा आ रही है, ये हादसे का सबब बन रहे हैं। पहले आप इन पर आए, उसके बाद आप दूर गाड़ियों पर भी आए तो बिल्कुल सब उसको वो कहेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, स्कूलों के बारे में सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन साहब ने एक बात की थी कि पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी और सिलेंडर नहीं होंगे गाड़ियों के, आपने गैस बंद कर दी, वो एलपीजी पे चलने लग गए। आप क्या, आज भी एक वाकया हुआ है, आज भी नाज़िमाबाद में एक बड़ा शदीद वाकया हुआ है कि पुलिस वैन में जो है वो स्कूल वैन में ख़तरनाक धमाका हुआ जिससे काफ़ी सारे बच्चे भी जो हैं वो शदीद झुलस गए हैं, ड्राइवर भी झुलस गया है। मैं तो देखे आते जाते रोजाना देखता हूँ जो सबसे थर्ड क्लास, सबसे एक्सपायर गाड़ी बस या वैगन या कोच होती है वो स्कूल वैन पर लगती है और वहां से वो पैसे कमाती है। जब आप रोड पर वो रिटायर हो जाती है, बिल्कुल चलने या काबिल नहीं रहती, तो वो स्कूल वैन में लगती हैं। तो मैं आप बता दें, क्या बच्चों की सेफ्टी आप मुवाजना करने चल रहे हैं यूरोप और अमेरिका का, वहां उस बस के करीब अगर वो बस कहीं रुक जाए और बच्चे ने उतरना हो तो मजा ले कोई गाड़ी वाला उस गाड़ी से आगे निकल जाए, या जब तक वो बच्चा अपने घर के अंदर ना चला जाए या अपनी वहां से क्रॉस ना कर जाए, हिलता नहीं है आदमी वहां से। ये असल बात है कि हमें ये लगती तो बड़ी अच्छी है ये सारी बातें, अमल दरामद करवाना, अमल दरामद कराने की नीयत मुझे नहीं लगता, अगर मौजूदा इंतजामिया की हो तो बहुत अच्छी बात है और होगी जरूर, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले बहुत सारे इकदाम किए गए, मेरे ख्याल में ठोस इकदाम वही हो सकते हैं बहुत पहले किए जाते हैं। पहले सड़कों की हालत ठीक करें, फिर आप लोगों की जो लोग ड्राइविंग करते हैं इनके तरीक़ेकार इनको करें, उसके बाद आप गाड़ियों पर आए। ट्रक ट्रालर मुतय्यन होता है टाइम, यहाँ तो टाइम मुतय्यन है कि इस इलाके में नहीं ट्रक आ सकते, ट्रक आते हैं और ट्रक चलते हैं और मेरे ख्याल में आग बंद करके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पहले की बात है सही साहब, रफ़ी सही साहब के एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था KMC के जो गाड़ियाँ थी उसकी वजह से, हैवी व्हीकल जो थी, और वो काम कर रही थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे जो काम हो रहा है वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि वो जो KMC के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी
وہ رجسٹر ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ کہیں بارڈر کراس کر کے آئی نہیں ہے, وہ تو ہمارے کام کی ہی نہیں تھی. مطلب آپ اس پہ کارروائی بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس پہ ٹریکرز لگانے کی 10,000 ہیوی وہیکل پہ کراچی میں ٹریکرز لگانے کی بات کی گئی ہے, تو بعض تو ایسی بھی ہیوی وہیکل ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ کہاں سے آئی ہیں, کیا ہوا ہے, اور یہ تو مطلب ایسے ہی چل رہی ہیں کراچی میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جن گاڑیوں میں لائٹیں نہ ہوں, جن گاڑیوں میں بریکیں نہ ہوں, جن گاڑیوں میں بمپر نہ ہوں, ان میں ٹریکر کیا لگے گا؟ آپ ذرا پانی کے ٹینکروں کو دیکھ لیں, آپ ان جو KMC سرکاری اداروں کی گاڑیوں اور ویگنوں کو دیکھ لیں, اور ان کے ٹرکوں کو دیکھ لیں, تو پھر آپ, اور رکشے, آپ سڑک پہ نکل جائیں, آپ مشاہدہ کیجئے, جو ہر دوسرا رکشہ بغیر نمبر کے جا رہا ہوگا, بغیر لائٹ کے جا رہا ہوگا. یہ آپ رینڈملی چل کے دیکھ لیں شہر میں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. موٹر سائیکل پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی لائٹ آپ کو شاید پیچھے نظر آ جائے اور نمبر آپ اس کا پڑھ لیں, ریڈ کر لیں, اور اس کے علاوہ نمبر پلیٹ تو آپ نے ذرا سی سختی کی تھی تو لوگوں نے بہت شور مچایا. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم اور نظام کے تحت کارروائی کریں گے, مرحلہ وار کریں گے, تو لوگ بھی رزسٹ نہیں کریں گے آپ کو, اور یہ پتا ہوگا کہ حکومت کی نیت اچھی ہے. اچھا, ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20,000 روپے کا جو چالان دیا جائے گا, یہ اس وقت سے پہلے تربیت کرنی چاہیے تھی؟ اچھا, چونکہ میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ عوام کا کتنا اس میں قصور ہے کسی بھی معاملے میں, کیونکہ اکثر آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں, میں گاڑی چلاتی ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو لوگ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے لائٹ نہیں ہوتی, جس سے یہ پتہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, پیچھے گاڑی چلانے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے بائک جا رہی ہے, بہت قریب آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی بائک جا رہی ہے, اندھیرا ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ اسٹریٹ لائٹ کا بھی ایشو ہے, پھر یہ کہ ہیوی وہیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کو کس طرح سے چلنا چاہیے, تو یہ اویئرنیس, یہ چیزیں کیسے بتائی جائیں گی عوام کو, یا عوام کو خود کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کی 2 مثالیں آپ کو میں دے دیتا ہوں. رات کے اوقات میں رانگ سائڈ آنا بغیر لائٹ کی تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے, اور بالکل یہ نظر آتے ہیں مناظر, آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے, بالکل نظر آ رہے ہوں. اور بعض وقت رانگ سائڈ آنا, لوگوں نے کٹ بند ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. یہ میں روزانہ مناظر دیکھتا ہوں جب میں بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں, کہ رانگ سائڈ 2 بچے آگے ٹنکی پہ بٹھا رکھے ہیں, 2 بچے پیچھے بیٹھے ہوئے, اور آپ رانگ سائڈ تیزی سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جلدی ہے, اسکول پہنچنا ہے. آپ ان بچوں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ رائٹ وے پہ سامنے سے آ رہے ہیں تو آپ کو ہی گھور کے دیکھیں گے اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھیں گے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے نہیں آپ غلط آ رہے ہیں, وہ صحیح آ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس والے بھی اب دیکھا ہے کہ اس طرح اپنی آنکھ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں, ادھر دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں آپ سب سے پہلا کام انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رانگ سائڈ والوں کے خلاف پہلے کارروائی کا آغاز کریں, چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں یا گاڑی والے ہوں. اگر اسموتھ گاڑی ایک اس میں چل رہی ہے, فی الحال گاڑیوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اس کے بعد آئیں ٹرالر اور ٹینکروں کی طرف, مرحلہ وار سارے کام کریں, لوگ خوش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر لوگ مزاحمت کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں حکومت صحیح ہوگی کہ آپ وہ موٹر سائیکل جو لے کر جا رہا ہے, آپ موٹر سائیکل سمیت اسے بند کریں نا, بجائے آپ چالان کی بات ہی نہیں کریں آپ اس میں. بہت شکریہ رفع سعید صاحب, ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ریحان ہاشمی صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. ریحان ہاشمی صاحب, آج ایک بیان آتا ہے اور کافی سخت بیان ہے. پاک احمد صاحب کے بیان ویسے بھی MKM کے حوالے سے بھی آتے رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ ایک بڑا الزام لگاتے ہیں. جو انہوں نے باقی باتیں کی وہ تو ایک طرف ہے, لیکن کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سے اس وقت کچے کے ڈاکوؤں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آفاق صاحب کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ کسی طریقے سے اپنی ایگزسٹنس کو بھی برقرار رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور ہر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ شہر کے معاملات کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا ہے. جو حالیہ دنوں میں عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے اربن ایریاز کے حوالے سے بالعموم اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے, اور جہاں پر جو ڈپرائیو ہونا ہو یا یہاں پر لوٹ مار کا سلسلہ ہو, اور گزشتہ 2 سال میں اگر آپ کرائم ریٹ کی ایویلویشن کریں, اس میں لوگوں کے مرنے کا سلسلہ ہو, ہلاکتوں کا معاملہ ہو, یا کرائم ریٹ کی انہینسمنٹ کا سلسلہ ہو, تو یہ تمام چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں, اور مختلف اسٹیک ہولڈرز اس بات کو عیاں بھی کرتے آ رہے ہیں.
پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا اس لیے بھی بنتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے, اور بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہی جو انکمپیٹنس ہے وہ سامنے آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایز ان ڈوئنگ بزنس ہو, یا لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کا معاملہ ہو, یا کاروباری حضرات کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے معاملات ہوں, اس میں صوبے کی سب سے کلیدی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ ان کو مزاحمت کے دوران قتل بھی کیا جاتا رہا ہے. یہ الارمنگ سچویشن رہی ہے. جہاں تک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کی بات ہے تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مختلف اوقات میں دیتی رہی ہیں. بہرحال یہ پیپلز پارٹی ایز اے صوبائی حکومت اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کریں. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سے زیادہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ اور یہاں پہ پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت کے درمیان جو چپکلش شروع ہوئی تھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہی ہوئی تھی, اور اچانک سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کچے کے ڈاکوؤں سے ملا دینا یہ ایک اچنبھے کی بات ہے. اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اچانک سے یہ معاملہ کیوں آیا, جبکہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے, اور جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ تمام ڈیٹے کو چیک کیا گیا اور کافی اس میں ڈیٹا غلط تھا جس کو ہٹا دیا گیا تھا. آپ وہ کہتے ہیں بڑا صاف اور شفاف ڈیٹا ہے, لیکن اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنے والی بات وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جو سیاسی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس ملک کو بھموڑتا رہا ہے عمومی طور پر. جو پولیٹیکل رولنگ کلاس ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو محتاجی سے نکالنے کے لیے سیلف سفیشینٹ بنانے کا عمل کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو محتاجی کی طرف لگانا چاہیے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ مختلف ادوار میں جب سے یہ سپورٹ پروگرام شروع ہوا ہے تو اس میں ایسے جو پولیٹیکل کارکنان تھے جو کہ مستحق نہیں تھے, ایسے لوگ جو کہ جن کا حق نہیں بنتا, ان کو انسینٹیو کے طور پر, پولیٹیکل انسینٹیو کے طور پر, یا ان کی جو وفاداری تھی ان کو ان کے حصول کے لیے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا. یہ بدقسمتی ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز, اب چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ہو, چاہے وہ مراد کے نام پر ہو, چاہے وہ جابز کے نام پر ہو, اور ملک میں جو میرٹ کا استحصال ہے وہ بنیادی طور پر انہی سب عوامل کی وجہ سے ہی ہے کہ جب آپ میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کریں گے تو اس کے نتائج اس طرح کے آئیں گے. اور ماضی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں اجاگر ہوتی رہی ہیں. اس کو منسوب کر دینا یہ کسی حد تک یہ بنتا بھی ہے اور یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو میرا خیال ہے کہ ان کے علم میں بھی ہوگا, اور اس کو ری اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے مرحلے کو ان میں شامل تمام افراد کو ریویو کریں, اسکروٹنائز کریں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی اس پر ایکشن لے. اچھا, یہ ہوا ہے ریحان ہاشمی صاحب, جب سے آپ نے کچھ پولیٹیکلی کنارہ کشی کچھ چیزوں سے کر لی, آپ کچھ کہتے بھی نہیں اور کہہ بھی گئے اس وقت اسکرین پہ, یعنی کہ اگر آپ کے لفظوں کو جانچا جائے تو آپ نے اس کو سیکنڈ کر دیا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ بات درست ہے. دیکھیں, یہ بات منظر عام پہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے ذریعے آتی رہی ہے نا, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. اب اس کے اوپر جو ایک عام شکل تو ہونا نہیں چاہیے, محتاجی کی طرف دھکیلنا نہیں چاہیے, آپ کو ایز ان ڈوئنگ بزنس کے میکینزم کو مؤثر کرنا چاہیے, یہاں پر سیلف سفیشینسی کی طرف لے کر آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو محتاجی کی طرف لے آئیں, پولیٹیکل انسینٹیو کے طور پر ان کو مراتیں دیں, ان کے لیے پیکیجز اناؤنس کر دیں. تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اچھا, اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کو میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جو محتاج ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی ہے آپ کی, جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے, ان کو مستفیض ہونا چاہیے یا آپ کے پولیٹیکل ورکرز کو مستفیض ہونا چاہیے. تو اس میں تو دو رائے ہے نہیں. میڈیا بھی اس کو اجاگر کرتا رہا ہے, مختلف اوقات میں اس پہ رپورٹیں بھی آتی رہی ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اسی لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو ری اسکروٹنائز کر لیں اور حکومت کے ساتھ مل کے کر لیں. جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں
ان کے ساتھ مل کے کر لیں, کیونکہ ماضی میں میرے علم میں یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایسی بھی نیوز آئی ہیں کہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں اور بلینز پڑے ہوئے تھے وہ بھی اس اسکیم کا حصہ رہے ہیں. اچھا دوسری سمت میں چلتے ہیں. جب کراچی کی بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کرتی ہے کہ صرف کراچی کو لے کے چل رہی ہوتی ہے اور تنازع بھی شاید یہی ہے, لیکن اس وقت کراچی کے بچوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کے بچوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بہت بڑی ایک کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا, میڈیکل یونیورسٹیز کے اور لوگوں کو بات کی گئی. ساتھ ساتھ اس وقت ایم ڈی کیٹ کا جو امتحان ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوا, جو ہم بہت دنوں سے بہت عرصے سے کافی سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں بہتر طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, یا اس وقت آفاق احمد صاحب کا بیان جو ہے کہ اس وقت بھی کراچی کے بچوں کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں اور جان بوجھ کے سازش کے تحت پیچھے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا تو بہت آسان ہے, لیکن عملی طور پر اس میں اپنا ان پٹ ڈالنا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ کراچی کے ساتھ چاہے وہ جاب کے ایشو کرنے میں ہو معاملہ, یا ایم ڈی کیٹ کے کینڈیڈیٹس کے معاملات کو فائنل کرنے کا ہو, یا نوکریوں کے معاملے ہوں, یا پروونشل فائنانس کمیشن کا ایشو ہو, یا پانی کی منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہو, یا ایون کہ ڈیولپمنٹ کے کام کے معاملات ہوں, تو بالخصوص کراچی تو ڈپرائیو رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور چلیں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی آ رہا ہے, دیر آئے درست آئے, یہ تو تھرو آؤٹ ہوتا چلا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کراچی کے لوگ کئی دہائیوں سے استحصال زدہ ہیں, اور اس استحصال زدہ ہونے کی وجہ سے ہی ایک جو مارجنلائز ہونے کا جو سینٹیمنٹ اور ایموشنل جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے, اور لوگ غیر دانستگی میں بھی اور دانستگی میں بھی بہت سارے اس طرح کے پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں کہ جس میں آپ کو استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں. مختلف میڈیا کے لوگ ہوں, چاہے تجزیہ نگار ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, مائے سوائے چند ایک کے جو کہ اس کے بینیفیشری ہیں, باقی سبھی تو لب کشائی کر رہے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ چند سال پہلے تک اور تاحال کراچی کی آبادی کو نہیں گنا جا رہا پراپر طریقے سے, تو آپ وہاں پر کراچی میں گندم ماریے 4 کروڑ افراد کے لحاظ سے. کراچی ریونیو دے رہا ہے, کراچی کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ لیاقت آباد ریونیو دے رہی ہے پورے لاہور کے ریونیو کے مطابق, لیکن کراچی کی آبادی کو آپ پورا گننے سے قاصر ہیں. تو یہ تو تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک بات بھی پہنچ رہی ہے, اور لوگ اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں. تبھی تو یہ آوازیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ کراچی کو فیڈرل یونٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ ایسی آواز آنی نہیں چاہیے تھی, لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب لوگ ڈپرائیو ہوتا محسوس کر رہے ہیں, استحصال زدہ محسوس کر رہے ہیں, تو اس طرح کی لبکشائی کرنا بھی شروع کر دی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے اپنے ایکسپیرینس سے آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ بھی ایک پورے سیاسی دھارے کا حصہ رہے ہیں, اور وہ بھی ایسا سیاسی دھارا کہ جو خود نہیں یقین کرتا تھا 80s میں کہ اس کو اتنی پذیرائی ملے گی. اس وقت بھی ایک ویکیوم کی کیفیت تھی کہ ایک پارٹی اٹھتی ہے اور اس کو ویکیوم کو کمپلیٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں اس وقت نوجوان جس سچویشن سے گزر رہا ہے, پھر کوئی پارٹی کھڑی ہو کے اس ویکیوم کو فل کر سکتی ہے, یا سمجھتے ہیں جو موجودہ پارٹیز ہیں جو کراچی کا نام لے رہی ہیں, جو کراچی کے بچوں کا بھی نام لے رہی ہیں, نوجوانوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں, وہ کافی ہیں اس کے لیے اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ اگر وہ اچھا کام کر رہی ہیں تو کراچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکیوم کھڑا ہو رہا ہے اور اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے, کیا کہتے ہیں؟ جتنے بھی موومنٹس ہیں یا پولیٹیکل موومنٹس ہیں یا سوشل موومنٹس ہیں, وہ بنیادی طور پر استحصال زدہ معاشرے سے پیدا ہوتی ہیں. آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف اگر جانے کی بات کریں تو بہت اچھی بات ہے, مگر یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ سڑک کی مرمت سے لے کر پانی کی تقسیم تک اور ڈیولپمنٹ کے کام سے لے کر سرکاری نوکریوں میں منصفانہ تقسیم تک کے معاملات میں ڈپرائیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو تو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی یا کرنے کی کوشش کی اور کس حد تک کامیاب ہوئے. موومنٹ جو ہے ان کی کامیابی چند دہائیوں میں نہیں ہوتی, اس میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں اس بات کو ریئلائز کرانے میں, اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ کہ آنے والے ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا
کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کراچی کے حقوق کے حوالے سے ڈیمانڈ کی اور اس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز تھے, جو حکمران تھے, ان سے دستخط کروائے مطالبات کے اوپر. اس مطالبات کی بنیاد پر حکومتیں تشکیل پائیں اور اس مطالبات کو فلفل نہ کرنے کی پاداش میں حکومتیں ختم بھی ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اسٹڈیز میں اس کو ڈالا جائے کہ یہ بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں کہ مطالبات منظور کرانے کے لیے حکمران طبقے کے ساتھ معاہدے ہوئے, جو آپ نے دیکھا, چاہے وہ ایم کیو ایم کی اگر بالخصوص بات کریں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا, پی ڈی آئی کے ساتھ بھی ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, اور وہ تمام مطالبات جو کہ صرف مطالبات کی حد تک تھے وہ تحریری معاہدے کی شکل میں آئے, اور اس کے بعد اس کا فلفل نہ ہونا, پھر سوال تو بنتا ہے کہ اس کو ڈپرائیو کیوں رکھا گیا. بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں شوکت اللہ فاروقی صاحب, آپ وائس چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ثنا صاحب. شوکت صاحب, اس وقت آفاق احمد صاحب کا بیان جب بھی آتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے, خاص طور پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے پہلے بھی بات بہت زیادہ ہوتی رہی ہے, چیزیں آپ لے کے آتے رہے ہیں کراچی کے ایشوز کے حوالے سے, لیکن یہاں مسئلہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کے آفاق احمد صاحب نے ایک بات کہی, اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب کچے کے ڈاکوؤں کے سپورٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیوں دیا یہ, کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اور کیوں کہا گیا یہ؟ دیکھیں ثنا صاحب, بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا اور جو بات چیئرمین آفاق احمد بھائی نے کی ہے اس کا تعلق کچے کے ڈاکوؤں کا جو ہتھیار ڈالنے کی سرگرمی ہے, کیا یہ زیب دیتا ہے ہمارے معاشرے کو کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری عمر لگا دی لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لینے کی, ان کو آپ ریڈ کارپیٹ بچھا کے اعلان کر کے ان سے اسلحہ ڈلوائیں, آپ ان کو تھانے میں بلوائیں اور اسلحہ لے لیں اور جو کارروائی ہے قانون کہتا ہے وہ کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پنجاب کی طرف اگر آپریشن شروع ہو تو آپ فوراً, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سندھ کے وڈیرے اور پیپلز پارٹی کے بہت حقی لوگ ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے رابطے میں تھے, انہوں نے ان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے سپورٹ کی جا رہی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی کی جا رہی تو یقیناً ایسا نہیں ہے, لیکن کی جائے گی یہ ہمیں یقین ہے. اور یہ اس طرح میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور کوئی باشعور انسان نہیں سمجھ سکتا, کوئی پاکستانی اس بات کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ریڈ کارپیٹ بچھائیں اور ایک تقریب منعقد کریں اور اعلان ہو فلانا آ رہا ہے, اس پہ 10 لاکھ ہے, وہ اپنا اسلحہ رکھ رہا ہے اور اس پہ شاباشی دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ یہاں کراچی کے لوگوں کو گریجویٹ پڑھا لکھا ماسٹر کیا ہوا پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نیچے بٹھا دیتے ہیں, اور ایک ایسا شخص جس نے لوگوں کو اغوا کر کے مار کے پھینک دیا ہو اور رینسم لیتا ہو, تو کیا یہ طریقہ یہ محاسب معاشرے کی عکاسی ہے؟ اچھا, دوسری طرف یہ بات سامنے آئی کہ یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی, یہ تو زیادتی ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹ میں نے دیکھا کہ جو گاڑی چلانے والے ہیں, جو مختلف کیب کی سروسز اور جو رائڈر ہیں, وہ تمام کراچی کے بچوں کو نوکریاں تو کہیں نہیں مل رہی, یہی کام کر رہے ہیں, فوڈ سپلائی کا اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپرز کے حوالے سے انہوں نے تھوڑے سے اقدامات کیے, بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہوئے سینٹر میں اور تھوڑا کام وہ کراچی کے لیے بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے توجہ دی ہے اس دفعہ کہ کراچی میں جو یہ امتحانات ہوں وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئی بی ایس سکھر کی طرف ان کو انڈر دے دیا تھا ایم ڈی کیٹ اور وہاں سے ایگزامس ہو رہے تھے, اب رزلٹ کیا آتا ہے یہ تو قبل از وقت ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ابھی کہا ہے ہم, جب اس پہ عمل ہوگا پھر سامنے پکچر آئے گی کہ کیا ہوا. آپ سمیت تمام صحافی اور تمام پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاڑکانہ کے ٹیسٹ کس طرح ہے اور کراچی کے ٹیسٹ کس طرح ہے. یہ بات ہضم ہو نہیں سکتی
मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए या मुझे कोई समझा दे आकर, अगर मुस्तफा कमाल साहब ये काम कर रहे हैं तो बबांग दोहल आके उस चीज को भी कंडेम तो करें कि ये गलत हो रहा है, लाड़काना के लोगों का इतने परसेंट, बच्चों का इतने परसेंट रिजल्ट आ रहे हैं और कराची के बच्चे उनका इतने परसेंट रिजल्ट आ रहे हैं, और जबकि कोई सहाफी जाके उनसे इंटरव्यू करता है IBS अक्खर के लोगों से या MD कैट में जो पास हुए हैं हमारे, वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं बता सकते, तो वो किस तरह पास हो रहे हैं, 87% किस तरह लेकर आ रहे हैं। और ये उनको बबांग दोहल कहना चाहिए जनाब डॉक्टर साहब को, सॉरी मुस्तफा कमाल साहब को, कि ये इस तरह होता रहा माजी में। आप कह रहे हैं कि पहले जो होता है उसको मैं कंडेम करता हूँ, ये भी जहाद है कि ये भी अगर आप बहुत सच्चे हैं तो ये भी कहना ज़रूरी है कि जो माजी में हुआ उस पर भी हमारी नज़र है, वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक तरफ जी बोले। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हमने देखा मीडिया के सामने थे, और उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया था, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया था और बड़ी विलिंग थे कि वो काम कर रहे थे, तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि माजी में सब कुछ हुआ है और हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। नाम लेके बोलना चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं। हम इस तरह कहने की कीमत अदा कर रहे हैं इस शहर में, और हमें किसी जगह कोई किसी जलसे की इजाजत नहीं है। हम जब लास्ट इलेक्शन लड़ा उस वक्त से लेके आज की तारीख तक, मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख तक हमें हमारी इजाजत नामे जलसे के या कन्वेंशन के अगर किसी ओपन जगह पे हम कर रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो हम तो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। हम शहर के साथ खड़े हैं, अपने नौजवानों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ हम खड़े में, हम ये बबांग दहल करते रहेंगे। अच्छा, इस वक्त कुछ देर पहले रेहान हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था, मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछूंगी। 80s में पार्टी जो उठती है और उस पार्टी को खुद नहीं पता होता कि वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी कराची और हैदराबाद में। आपका भी ताल्लुक़ उसी पार्टी से रहा और फिर आप लोगों के धड़े अलग अलग हुए। मुझे एक बात बताइए कि उस वक्त भी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अब फिर कराची के बच्चों में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। आप मौजूद हैं, जो MK मौजूद है, फिर उसके बाद जनाब यहाँ पे जमात इस्लामी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आपको लगता है कि इसके अलावा भी कराची का बच्चा आप कहीं और की तरफ रुख करेगा, या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही उठे और उसका साथ दे, या आप समझते हैं कि वो अब किसी और रास्ते पे निकल गया है, क्योंकि अब तो पानी इस सर से ऊपर हो गया है, नौकरियों के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, महंगाई अपनी तरफ है। क्या समझते हैं कि वैक्यूम बहुत बड़ा क्रिएट हो गया और ज़रूरत है कि इस तूफान को अब थामा जाए? मोहतरमा, मुझे बहुत खुशी है कि सहाफ़ी जो हैं हमारे, उनको भी ये एहसास और इस बात का इतराक हो चुका है कि पानी जो है ना वो सर से ऊपर चला गया। देखिए, उस वक्त भी पार्टी बन चुकी थी 80s में, और उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी, और उसकी वजह सिर्फ ये बात थी कि कराची के लोग जो मुहाजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, वो अपने आप को इस शहर का और इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का सरपरस्त समझते हैं, बानी समझते थे। वो लिसानी सियासत की तरफ जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो बुशरा ज़ैदी का वाकया हुआ और जिस तरह पुलिस ने और दूसरे जो बाहर के लोग आए में ट्रांसपोर्टर, उन्होंने जिस तरह मारा उनको, जिस तरह ज्यादती की, उन्होंने तशद्दुद किया, फिर इस कौम ने, ये कौम इस तरह उठी कि उन लोगों को और अरबाब इख्तियार को ये अंदाजा ही नहीं था कि ये कौम इस तरह कर सकती है। और इस वक्त भी ये मैं आपके तवज्जुह से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। जी सर, आपके तवज्जुह से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ अपने पूरे पाकिस्तान की अवाम को और अरबाब इख्तियार को। इस वक्त भी ये बिल्कुल इस तरह ये शहर सुलग रहा है, किसी वक्त भी आग लग सकती है, और मैं ये चाहता हूँ और हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस नहज तक ये शहर और ये यहाँ के लोग ना जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी बुशरा ज़ैदी केस की आपने बात की, वो भी एक ट्रैफिक का हादसा था, और अभी भी हम देखते हैं कि ई चालान की बात तो हो रही है, बड़े बयानात दे रहे हैं, लेकिन कल भी हम देखते हैं कि PCHS में वाक़या और हैवी व्हीकल की वजह से हुआ है। तो ये हैवी व्हीकल क्यों, ये मामले ख़त्म नहीं होते? आज मुराद अली शाह साहब कह रहे थे तकरीबन हैवी व्हीकल 10,000 ऐसे हैं जिसमें ट्रैकर्स का काम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मामला थम नहीं रहा है। बल्कि जो ई चालान का सिस्टम है उसमें भी कहा गया कि 20,000 रुपये फ़ी चालान लिया जाएगा। तो चालान करना किसका है? क्या
یہ ایک شہری کراچی کا ویسے ہی پریشان ہے، یا تو اس کی تربیت کی جائے یا تو مرحلہ وار تربیت کی جائے، یا جناب پہلے مرحلے میں ہیوی وہیکل کو ہی نشانہ بنا کے پہلے ان کی تو احتساب کیا جائے، پھر دوسرے مرحلے پہ دوسروں کو لایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جناب یہ معاملہ بھی کتابوں میں ہی رہ جائے گا اور کراچی کے شہریوں سے ایک اور ٹھگنے کا ایک انتظام کیا جا رہا ہے؟ جی، ہر وہ کام جو سندھ گورنمنٹ بیٹھ کے کرتی ہے بند کمرے میں بیٹھ کے آپ میرے قسمت کا اور مجھ پہ جو بھی آپ چالان یا جو بھی جرمانے لگاتے ہیں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس شہر کے لیے. آج وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آیا کہ ہم آہستہ آہستہ اندرون سندھ میں بھی اس کو لاگو کریں گے. ارے بھائی، تاریں تو رہتی نہیں ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، کیمرے کہاں سے رہ جائیں گے؟ یہاں پلوں کے سریے کاٹ کے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، جو غیر مقامی لوگ ہیں، وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں، پولیس دیکھتی رہتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس شہر کو سہولیات آپ نائجیریا سے بھی بدتر دے رہے ہیں، اور آپ چالان کے جو پیسے ہیں وہ آپ امریکہ والے لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا نوجوان، گریجویٹ نوجوان، ماسٹر کیا ہوا نوجوان، اب تو ہماری بچیاں بھی فوڈ پانڈا میں یا کسی بھی ایسی سروسز میں رات کے 3 بجے اور صبح تک وہ فوڈ ڈیلیوری کر رہے ہیں. اگر کسی ایک چھوٹے سے بھی ایک رائڈر کو 5,000 کا جرمانہ ہو جائے تو وہ 3 مہینے کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ بند کمرے میں صرف کراچی کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بناتے ہیں اور باہر آگے اعلان کر دیتے ہیں. ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میری لیے میری قسمت کا فیصلہ یا میرے رہن سہن کے لیے آپ کوئی سہولت نہیں دینے کو تیار، تو خدا کے لیے کہ آپ یہاں کے لوگوں کے گوشت کاٹ کے کھانے کے چکر میں ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم اس کے آگے کھڑے ہیں. دوسری بات، آپ نے جو ہیوی ٹریفک کی آج تک جو ہے نا چیئرمین آفاق احمد بھائی 788 بھگت رہے ہیں جیل میں جا کر، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے بغیر کسی نسل اور بغیر کسی زبان بولنے والے کے لیے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ ڈمپر جو ہیں اور یہ ٹینکر ہیں، یہ لوگوں کو چل رہے ہیں. اور اس پہ بجائے ان کو وہ جو ان کا نمائندہ تھا ڈمپرز کا، وہ آ کے شہر میں بندوقیں لے کے وہ لوگوں کو بیان دیتا پھرتا تھا کہ میں نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں، اس میں سے کئی جو ڈرائیور پکڑے گئے ان کے لائسنس نہیں تھے. ہم نے اس کو جا کے تھانوں میں جا کے چیک کیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے. میں پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی آگے اب ریزسٹنس پیدا کی جائے گی. انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ ہر وقت کھڑی ہے. اور یہ ہم کنونشن کی جو ہے نا، ہم نے جو یہ آج سلسلہ چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں ہم مزید فیصلے. شوکت صاحب، آخری سوال پوچھوں گی، وقت کی کمی بھی ہے، چاہتی تھی اور کوشچن بھی پوچھوں، لیکن سوال یہ ہے، جب میں نے ویکیوم کریٹ ہونے کی بات کی، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ملتی، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ کس طرح سے، آپ کی پارٹی ہمیں پیچھے لگتی ہے کراچی میں اس وقت اور پارٹیز کے مقابلے میں، آپ کی وہ ہمیں ایکٹیویٹیز نہیں نظر آتی یا تو دکھائی نہیں جاتی. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی آگے آ کے کراچی کے مسئلے کو مزید بہتر کر سکتی ہے اور لوگوں کو آپ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا کیس آپ سولو کر سکتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی رہے گی آپ کی پارٹی کی؟ جی، اسٹریٹجی یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم روڈ پہ آئیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ دیں گے. کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں جو ملک مالکان ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ جو جس کو آپ ترقی پسند یا جو بھی آپ کہہ لیں، اندرون سندھ سے جو سندھو دیش کے لوگ ہیں وہ آ کے وہاں پہ بھتنے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں مہاجر اردو بولنے والے ان کو مارتے ہیں اکیلا پا کے. کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کریں گے. مل مالکان کو یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ محفوظ ہیں. آپ کو جو بہتر شخص لگتا ہے آپ کی فیکٹری کے لیے، جو آپ کو پروڈکشن دے سکتا ہے، جو کام کر سکتا ہے جینون، آپ اس کو رکھیں. کیونکہ یہ مل مالکان بھی شہر کے ہیں، اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں جن کو روکا جا رہا ہے وہ بھی اس شہر کے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹی دکھانے کے لیے شاید وہ منع کرتے ہیں یا پریشر ڈالتے ہیں، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے کنونشن
بھرپور ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہم اس میں شامل ہیں, اور انشاءاللہ آنے کچھ دن کی بات ہے, انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ مہاجر قومی موومنٹ نظر آئے گی. اپنے بہت شکریہ شوکت اللہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.